تفسیر دیکھیے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور وہ انہیں نفرت کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے دلائل اور مثالوں کے ذریعے سے حق بات کو بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور شرک کی تمام اقسام سے اس کے پاک ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ قرآن سن کر بدعتے ہیں اور حق سے اعراض کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے مختلف مضامین کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ نفوراً کا معنی نفرت، بدکنا، دور بھاگنا ہے۔ اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضروری بات کو تکرار کے ساتھ مختلف طریقوں سے بار بار بیان کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو نصیحت ہو، مگر نصیحت تو سننے سے ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگ جس قدر سنانے کی کوشش کی جائے اسی قدر دور بھاگتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، پھر مانیں گے کیسے؟ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو اس وقت وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ضرور ڈھونڈتے، یعنی اس سے لڑنے اور اس کا تخت الٹ دینے کے لیے جاتے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو معبود سمجھتے ہوتے۔ اور جب ایسا نہیں ہوا اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام خالص اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اور یہ نظام اپنی پوری ہم آہنگی اور تناسب سے چل رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے مقابلے میں تم نے جتنی زندہ یا مردہ ہستیوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سب باطل اور بے حقیقت چیزیں ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ،
اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ ضرور دونوں بگڑ جاتے۔ سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت زیادہ بلند ہونا، یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ کوئی معبود بناتے ہیں یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے ہر طرح پاک اور بے حد بلند ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں۔ وہی اس کائنات کا خود مختار ہے، مالک ہے، حاکم ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبح یسبح کا معنی پانی یا ہوا میں تیزی سے چلنا ہے۔ سبح سبحن و سباحتن، ستاروں کا افلاک میں تیز چلنا، جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یا پھر گھوڑے کا تیز چلنا سورہ النازعات آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ البتہ باب تفعیل التسبیح کا معنی اللہ تعالی کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے، یعنی اسے ہر عیب اور کمی سے پاک قرار دینا ہے۔ اصل اس کا بھی اطاعت، عبادت اور پاکیزگی بیان کرنے میں تیزی دکھانا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی ان کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں بنانے والا ہر قسم کے عیب سے یا پھر عاجز ہونے سے پاک ہے۔ مگر اس تعویل کی ضرورت تب ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی زبان سے تسبیح نہ کر سکتی ہوں، حالانکہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ہر چیز میں ادراک اور سمجھ موجود ہے، ہر چیز میں، اور اسے اپنی عبادت اور تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن ان کی اپنی زبان ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں موجود ہر شخص اور پر پھیلاتے ہوئے پرندوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے بعد فرمایا سورہ النور آیت نمبر 41 میں کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے پہاڑوں کو
اس کے ہمراہ مسخر کر دیا۔ وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جب کہ وہ اکٹھے کیے ہوتے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی بھی سکھا دی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16 میں ایسا مضمون آتا ہے۔ بلکہ چونٹیوں اور پرندوں کے ساتھ ان کی گفتگو بھی سورۃ النمل آیت نمبر 17 سے 28 میں ذکر فرمائی ہے۔ اس مقام پر بھی فرمایا، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ معلوم ہوا کہ مراد زبان حال سے تسبیح نہیں، کیونکہ یہ زبان تو ہر شخص سمجھتا ہے، اور فی الواقع کائنات کے ہر ذرے کی حالت اپنے پیدا کرنے والے کی لامحدود قدرت کی اور اس کے ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہونے کی شہادت دے رہی ہے۔ اس لیے یہاں ہر چیز کا صرف اپنی زبان حال ہی سے نہیں بلکہ اپنی زبان قال سے بھی تسبیح کرنا مراد ہے، اور یہ کچھ بعید نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تسبیح الطعام وَهُوَ يُؤْكَلُ، بخاری کی روایت ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے جب کہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ جمادات نباتات کے سمجھ رکھنے، محبت اور بغض رکھنے اور تسبیح کے مزید واقعات کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں، یا پھر سختی میں بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی مخلوقات میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بھی کرتی ہے، لیکن لوگو تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کی زبان تمہاری زبان سے مختلف ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے
کھجور کے ایک تنے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ پھر ایک انصاری عورت یا کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اور آپ نے اسے اس طرح چپ کروایا جس طرح کسی بچے کو چپ کروایا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے، یعنی اپنی نافرمانی کرنے والے کو وہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اسے مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے تو پھر وہ اسے اس طرح پکڑ لیتا ہے جس طرح قوی اور غالب پکڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو جو مشرکین قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ان کے کفر اور قرآن سے غافل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ نہیں پاتے۔ جیسے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے۔ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل وغیرہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات قرآنی آیات پڑھتے ہوئے اور دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے اور کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں۔ اکنتن کنان ان کی جمع ہے چھپانے والی چیز، پردہ۔ وقرن بوجھ، مراد بہرا پن ہے۔
نفورن نافرن کی جمع ہے بدکتے ہوئے، مصدر بھی ہو سکتا ہے نفرت کی وجہ سے، یعنی جب انہوں نے آخرت سے انکار کیا اور پھر ضد اور ہٹ درمی میں اس قدر بڑھ گئے کہ ہزار سمجھانے کے باوجود انکار کرتے ہی چلے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک گہرا پردہ حائل ہو گیا، ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے، مگر ایسے جو کسی کو نظر نہیں آتے، نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور ان کے کان ہر نصیحت کرنے والے کی بات سننے سے بہرے ہو گئے، مگر وہ بدبخت ان پردوں کے حائل ہونے اور قرآن کی تاثیر سے محروم ہونے پر فکر کے بجائے فخر ہی کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ یہود کا بھی یہی حال تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 میں آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ پائیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے تاکہ وہ قرآن کو نہ سن پائیں۔ کافروں کی ایک بدترین خصلت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کا ذکر بھی سننا چاہتے تھے، اسی لیے جس مجلس میں صرف اللہ کا نام لیا جاتا اسے پسند نہیں کرتے تھے اور وہاں سے چل دیتے تھے۔ آیت کے دوسرے حصے میں ان کی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ لوگ قرآن کی تاثیر سے محروم ہونے پر فکر کے بجائے فخر ہی کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ اس پردے کا باعث ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی تھی، مگر چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ کے قرآن پڑھتے وقت ہم یہ پردہ بنا دیتے ہیں۔ ایک معنی اس آیت کا یہ بھی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور بعض کفار آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ اس پردے کی وجہ سے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ آپ کو کوئی نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ لہب اتری تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی بڑے جوش سے ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے آئی اور وہ کہہ رہی تھی مذممن ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا، ہم مذمم کو نہیں مانتے اور اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی۔ آپ نے اس سے بچنے کے لیے قرآن کی چند آیات پڑھیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی۔ غرض وہ آئی، حضرت صدیق اکبر کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس نے۔ مختصر یہ کہ حضرت صدیق اکبر سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔
بہرحال پہلا معنی اور دوسرا دونوں درست ہے کہ آپ کے قرآن پڑھتے وقت اگر وہ پاس ہوتے ہیں تو قرآن سننے کے باوجود اس پردے کی وجہ سے جس طرح قرآن سننے کا حق ہے، نہ اسے سن سکتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اثر قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ اظہار ثانی کی نیت سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پردے کے ذریعے سے ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ دیکھ انہوں نے کس طرح تیرے لیے مثالیں بیان کی، پس گمراہ ہو گئے سو وہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔ مشرکین اگر کبھی قرآن سنتے بھی ہیں تو آپس میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کا مقصد علم اور معرفت کا حصول اور حق کو پانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں جنون لاحق ہو گیا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان ظالموں کو دیکھیے کہ وہ آپ کو شاعر، ساحر اور مجنون کہتے ہیں اور یہ حق تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لعنت کو کس طرح مجھ پر سے دور کر دیتا ہے؟ وہ تو کسی مذمم کو برا کہتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں، اور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب علم ہے جس نیت سے یہ اکیلے اکیلے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں کہ آپ پر اعتراض کریں یا مذاق اڑائیں، پھر جب وہ آپس کی مجلس میں ان پر تبصرے اور سرگوشیاں کرتے ہوئے آپ کو جادو زدہ قرار دیتے ہیں۔ اپنے علم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں کہ یہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے۔ دیکھ انہوں نے کس طرح تیرے لیے مثالیں بیان کی، پس گمراہ ہو گئے سو وہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔
یعنی ایک بات نہیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہوں، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں مجنون ہیں۔ ان کی متضاد باتیں خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں حقیقت کا کچھ پتہ نہیں۔ اس حال میں کیسے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں ہدایت کا صحیح راستہ مل سکے؟ یا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے دوسروں کو ہدایت سے روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ رفاتن، رفت یرفتو، باب نون سے فتاتن کی طرح ہے، وہ چیز جو ریزہ ریزہ کر کے مٹی کی طرح کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد قیامت پر کفار کے اعتراض کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ مطلب یہ کہ مٹی میں تو پھر بھی نباتات کی صورت میں زندگی کے آثار نظر آ جاتے ہیں، تم کوئی ایسی چیز بن کر دیکھ لو جو کسی طرح بھی زندگی قبول نہ کر سکتی ہو، مثلا پتھر، لوہا یا کوئی بھی مخلوق جس کا زندہ ہونا تمہارے دلوں میں ان سے بھی بڑی بات ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لے گا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ قل عسى ان یکون قریبا، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو تو ان قریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو ضرور وہ تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا۔ ان تمام آیات کو اکٹھے دیکھ لیتے ہیں۔ توحید اور رسالت کے سلسلے میں مشرکین مکہ کے شکوک و شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب موت کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے ان کے شبہات کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر مٹی میں مل جاتی ہیں۔ یہ بات بعید از عقل ہے کہ سابق جسم کے اجزاء دوبارہ جمع ہو جائیں اور ان میں زندگی لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ مردہ بدن کو دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، چاہے اس بدن سے زندگی کے آثار پتھر یا لوہے کی طرح
ختم ہو چکے ہوں، یا پھر کسی اور چیز کی طرح جس کا زندہ ہونا تمہارے نزدیک ناممکن ہو، ہمارے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مشرکین اس جواب پر کوئی اعتراض نہ کر سکے تو کہنے لگے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا آپ کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ یقیناً تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ پہلی بار کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل اور دوبارہ آسان ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے، جبکہ اس کے لیے پہلی اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا دونوں یکساں آسان ہے۔ اس جواب پر کفار حیرت اور استہزاء امیز انداز میں کہنے لگے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ دن قریب ہے جب وہ تمہیں بلائے گا تو تم لوگ فوراً اس کا جواب دو گے، یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی، اور مردے جب زندہ ہوں گے تو اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے، اور مارے دہشت کے قبروں میں رہنے یا دنیاوی زندگی کی مدت کو بہت کم سمجھیں گے۔ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو ضرور وہ تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے۔ انغض ینغض باب افعال، اس کا معنی تعجب یا مذاق کے طور پر سر ہلانا ہے، یعنی لاجواب ہو کر پوچھیں گے اچھا تو وہ قیامت کب ہوگی؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ بحمدہ کا معنی وللہ الحمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بلانے پر تمہارا قبروں سے اٹھ کر حاضر ہو جانا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوبی ہے، جس پر صرف وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ جب ہم بوسیدہ ہوں گے، معدوم ہو جائیں گے، ہمارا ذکر نہ رہے گا، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ سورہ النازعات آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، یہ لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا۔ سورہ الروم آیت نمبر 27 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے۔ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو ضرور وہ تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آ کر جمع ہو جاؤ گے۔ سورہ قاف آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ
ذالک یوم الخروج، اور کان لگا کر سن، جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے، یہ نکلنے کا دن ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ان سے منہ پھیر لے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے، کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بڑا مشکل دن ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ اور ہمارے سبق کی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے اور تم سمجھو گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، یعنی تم خیال کرو گے کہ دنیا میں بہت ہی کم رہے۔ سورہ النازعات آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، اتنا سا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 104 میں آتا ہے إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، کہ وہ کہیں گے کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 113 اور 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، کاش کہ واقع تم جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔